بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام 11 آر میں ARY نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور پاکستان کی داخلی سیاست میں اور عدالتی محاذ پر اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ اور اہم ایشوز پر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. آج لکیلی چونکہ سپریم کورٹ نہیں, لکی فار می کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ NRO عمل درآمد کیس کے حوالے سے فیصلہ نہیں سنایا, تو ہمیں یہ موقع مل گیا کہ ہم ایک ایسے موقع پر کھڑے ہیں, ایک ایسے نہج پر آ گئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سینیریو ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان کا جو کردار ہے وہ کسی بھی طور پر irrelevant نہیں ہو پا رہا ہے. بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کے بعد, جو کہ بعد میں پارلیمنٹ میں پیش ہوئی اور یونینیمسلی اپروو ہوئی, کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 14 پوائنٹس دیے ہیں اس پارلیمنٹ نے ٹرمز آف ری انگیجمنٹ وتھ امریکہ, اس کے بعد پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ویسے ایک قرارداد ہے, ویسے ہی کچھ پوائنٹس ہیں, جو پچھلی قراردادوں کا حال ہوا اس قرارداد کا بھی وہی حال ہوگا. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اب نئے زمانے کا آغاز ہو گیا ہے, نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. اب ہمارا رشتہ امریکہ کے ساتھ آقا اور غلام کا نہیں ہوگا بلکہ برابری کی سطح پر اور میوچل ریسپیکٹ کا ہوگا. تو ذرا آج کے پروگرام میں ٹیکنیکل کم اور ذرا سادہ اور آسان الفاظ میں زیادہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پاک امریکہ تعلقات ہیں یہ واقعی ایک نئے دور کا آغاز ہے یا یہ صرف اور صرف ایک نئی بوتل ہے, شراب وہی پرانی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. 2 معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور تیسرے مہمان بھی ہوپ فلی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب زید حامد صاحب. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اور ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں جناب فواد چودھری صاحب. فواد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں فواد صاحب آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ پہلے بریفلی اس پہ کامنٹ کریں, یہ کتنا زیادہ ریئلسٹک پوائنٹس ہیں جو کہ اس پارلیمنٹ نے دیے ہیں کہ اب ہمیں امریکہ سے ان ٹرمز پر ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں وسیم, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے کم ایسے کانٹریکٹس ہیں, بڑے کم ایسے باتیں ہیں جس کے اوپر اتنا بڑا کنسنسس ہوا ہو. جو پروسیس اختیار کیا گیا یہ ڈاکومنٹ بنا, پہلی بات تو یہ کہ پہلی بار ایک خارجہ پالیسی کو پارلیمنٹ میں لانا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, ورنہ تو ایک بیوروکریٹک ہلکا اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے بنا دیتی تھی کہ پاکستان میں کیا خارجہ پالیسی ہوگی. تو پہلی کامیابی تو یہ ہوئی کہ پارلیمنٹ میں لایا گیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ کو یاد ہوگا ایک میٹنگ ہوئی جس میں چیف آف آرمی سٹاف, DGI تمام لوگ جو ہیں وہ آئے اور ایک اس کا مسودہ تیار کیا گیا. اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگز ہوئیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگ کے بعد, فوجی لیڈرشپ کی میٹنگز کے بعد, پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے بعد پارلیمنٹ نے 456 کا جو ہمارا ہے وہ اس میں یونینیمس ایک ریزولوشن آئی. تو پاکستان کے عوام کی جو ول ہے اس کا اس سے زیادہ یونینیمس اظہار ہو نہیں سکتا تھا جو ہوا, اور اس سے زیادہ کمپریہنسو ڈاکومنٹ ممکن نہیں ہے اس وقت لکھنا. خامیاں ہو سکتی ہیں, اس میں امپروومنٹس بھی لائی جا سکتی ہیں اور بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں, لیکن ول آف دا پیپل کا جتنا یونینیمس اظہار اس ریزولوشن کے ذریعے ہوتا ہے بڑا کم. اور یہ اس پہ پہلے کامنٹ کریں پھر ہم ذرا تفصیل میں بھی جائیں گے. جس طرح میں نے کہا کوشش کریں گے ان ٹرمینالوجیز میں بات کریں جو عوام کے لیے بھی آسان ہو سمجھنا اور میرے لیے بھی. ذرا یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ جو 14 نکات ہیں جو اس پارلیمنٹ نے دیے ہیں کہ جناب اب آپ کو امریکہ سے تعلقات ان خطوط پر استوار کرنے چاہیے, آپ فواد صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ 18 کروڑ عوام کی نمائندہ ڈاکیومنٹ ہے چونکہ پارلیمنٹ کی طرف سے آئی؟ جہاں تک وسیم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہماری پارلیمنٹ کے 450 افراد میں سے اس کی بحث میں کوئی 30 یا 40 نے حصہ لیا ہے, باقی خاموش رہے ہیں, سائن سب نے کیے ہیں. اور جہاں تک ہماری خاموش رہ کے سائن کیے مطلب ایگری کر لیا, اس وقت عوام نے بھی ایگری کر لیا اس لیے کہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کو جو مرضی آپ کہیے, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے اس پارلیمنٹ کی 90% لوگ, ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. FMCT کی مثال ہم دیتے ہیں, پورا پوائنٹ ہے کہ FMCT کے معاملے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کل جائیں پارلیمنٹ میں کسی سے پوچھ لیں FMCT ہے کیا, جو فسل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی جو ہے جو نہیں پتا ہوگا پارلیمنٹ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ ہے کیا, اس کی ٹرمز کیا ہیں, ٹرمز آف انگیجمنٹ ایسے ہی دستخط کرتے پھر رہے ہیں کیا کریں, ایسے ہی ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. لیکن جو اصل بات ہے, اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اس ڈاکومنٹ سے ہم بہت مطمئن ہیں. یہ اچھا ڈاکومنٹ ہے اگر اس کو آپ نافذ کر سکیں. اس میں بہت ساری پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو ایک ایکسٹینشن ہے آرگومنٹ کی, ڈیبیٹ کی, جس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے, لیکن وہ پوائنٹ کہ جس سے براہ راست پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ فرق پڑتا ہے اور جس سے امریکہ کا پوری وار سٹریٹجی اس ریجن میں تباہ برباد ہو جاتی ہے, وہ صرف ایک پوائنٹ ہے.
وہ یہ ہے کہ نیٹو کی سپلائز، ملٹری سپلائز یہاں سے نہیں جا سکتی. آپ نے اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں کہ جی دوسری سپلائز کیوں جانے دی جائیں، اس کو بھی روکا جائے. ہم اس بحث میں ابھی نہیں جاتے. آپ کے خیال میں اگر غیر فوجی سامان جائے دیکھیے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے غیر فوجی سامان میں ان کے پیمپرز ہیں، ان کے نیپیز ہیں. وہ تو ایسی فوج ہے جو پیمپرز اور نیپیز پہن کے لڑتی ہے نا. بیچارے اتنا تو ظلم نہ کریں کہ پیمپرز ہی بند کر دیں ان کے. آپ اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کی فوڈ سپلائز ہیں، وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوائی جہاز سے بھی لا سکتے ہیں، آسمان نہیں گرے گا. جس چیز سے فرق پڑتا ہے، جس چیز سے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اسلحہ نہ جائے ہمارے اسلام 3,500 چھوٹے ٹینک آرمڈ کارز پاکستان میں رکی ہوئی ہیں، 5,000 کنٹینر یہاں رکے ہوئے ہیں. عراق سے یہ M1A1 مین بیٹل ٹینک افغانستان میں لے کر آ رہے ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم 2013 یا 14 میں نکلنا چاہتے ہیں تو اتنا بڑا اسلحہ جو ملکوں کو فتح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ افغانستان کیوں جا رہا ہے؟ یہ وہ ماسٹر سٹروک ہے. فوجی اصطلاح میں ہم اس کو کہیں گے جیو پولیٹیکلی یہ ماسٹر سٹروک ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے، پاکستان کی قوم نے اس وقت یونانیمسلی منوا لیا. پارلیمنٹ نے اپنا یونانیمس یہ دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ڈاکیومنٹ ہے اگر اس پر مینون عمل بھی کیا جائے. عمل کروانا کس کی ذمہ داری؟ دیکھیے بات یہ اگین ہم کہیں گے کہ باقی باتیں ڈپلومیسی کی ہیں، فسل کنٹرول مٹیریل ٹریٹی کی بات ہے، باقی سارے معاملات ہیں، وہ ساری باتیں لانگ ٹرم ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نیٹو کی سپلائی انہوں نے کہا اسلحہ نہیں جانے دیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا اس ڈاکومنٹ میں کہ جو 5,000 کنٹینر اسلحے کے بھرے ہوئے ان کو ویریفائی کون کرے گا کہ ان کے اندر اسلحہ ہے یا نہیں ہے. لہٰذا بائی مین ڈیفالٹ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ سارے کنٹینرز اب کھولے جائیں، اس کو ویریفائی کیا جائے کنٹینٹس اس کے کیا ہیں، اسلحہ روک لیا جائے، پیمپرز بھیج دیے جائیں. یہ بتا دیں جی فواد چوہدری صاحب، یہ کتنا پریکٹیکل ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے بڑا اچھا لکھا ہے وہ کہتے ہیں، لیکن اس پر آپ اس طرح عمل بھی کروائیں گے؟ اس لیے کہ لکھا تو آپ نے پہلے بھی تھا بہت کچھ، اس پہ عمل نہیں ہوا. نہیں، عمل تو ہر ایک کے اوپر ہوا ہے. کون سی پچھلی جو ریزولوشن آئی ان میں عمل ہو گیا؟ تمام جو ریزولوشنز ہیں، پچھلی ریزولوشن میں کہا تھا کہ ڈرون ہوا تو نیٹو سپلائز روک دیں گے، تو روکی آپ نے 26 نومبر کے بعد 24 فوجیوں کی شہادت کے بعد. پہلے تو نہیں روکی تھی. پہلے جو ہے وہ دیکھیں طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ نے ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہیں. انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے سر پہ پتھر دے مارنے جاتے ہی. طریقہ کار ہوتے ہیں، اس کے مطابق فالو کیا گیا اور کیا گیا. پہلی بات میں زید حامد صاحب کی ایک بات سے تھوڑا اپنا اختلاف آپ کو نوٹ کرانا چاہوں گا. یہ کہنا کہ پارلیمنٹ جو ہے جی وہ اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی یا FMCT کا انہیں نہیں پتا ہوگا، یہ درست نہیں ہے. پارلیمنٹ کوئی کہہ لے کہ کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، یہ ریپرزنٹیشن کلب ہے. تو پورے پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن ہے اور جو سوورن ول ہے پیپل آف پاکستان کی، وہ ایکسپریس ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، اور ان کی اس کیپیسٹی کے اوپر کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کے آئینہ دار ہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ ہی صرف وہ فورم ہے جو کرتا ہے. فیکچولی کریکٹ 446 کا ایوان ہے، 35 لوگوں نے پوری دنیا میں ایسا مثال کے طور پر امریکہ میں جب فورن پالیسی کے اوپر بحث ہوتی ہے، امریکن پارلیمنٹ جو کانگریس ہے وہ بڑی پڑھی لکھی کانگریس ہے نا، اس میں کتنے لوگ حصہ لیتے ہیں؟ آپ نے ان کے دیکھا ہے فورن پالیسی پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں، 8 لوگ 10 لوگ 12 لوگ ہوتے ہیں، اتنے ہی اس طرح ہی ہوتا ہے. اور پارلیمنٹ میں ایسے ہی پارلیمانی نظام میں کمیٹیوں میں زیادہ بحث ہوتی ہے، کمیٹی سسٹم میں تمام جماعتوں کی نمائندگی. اگر آپ بحث کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس سے پہلے جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب فوجی اور سول لیڈرشپ کا اسٹیٹ ہوا ہے وہاں پر بحث ہوئی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں جب پولیٹیکل پارٹیز کی باتیں ہوئی ہیں وہاں پر بہت بحث ہوئی ہے، اور وہ بحث آئینہ دار تھی پولیٹیکل پارٹیز کی ول کا. اب دوسری بات یہاں پر آئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ریزولوشن موو ہوئی ہے، اس میں پہلے ہی ہم ڈاؤٹس کا شبہ کر دیں کہ جی یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو ایک بالکل ہی جو ہے نا وہ بات ایک غیر سنجیدہ بات ہو جائے گی. جب ہم پارلیمنٹ کی ایک ریزولوشن آئی ہے، پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک، یہاں پر پارلیمنٹ کی ایک یہ اب ہم جو بات کریں نا کہ چیک کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ ٹیکٹکس ہے. یہ ایگزیکٹو مثال کے طور کے اوپر جب یہاں پر نیٹو کنٹینرز اترتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، پاکستان کی ایک پوری مشینری ہے، ہمارے پاس کسٹم ہے، CBR ہے، سمگلنگ ہو سکتی ہے اس کے اندر سے. جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ کنٹینر کیس جو تھے وہ اس میں وہ ہو گیا. وہ ایک انلیگل ایکٹ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ٹیکٹکس میں کسٹمز ہے، CBR ہے، وہ ان کو چیک کرتی ہے. کہتے ہیں آپ نے اس ڈاکومنٹ میں یہ نہیں بتایا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو، اگر یہ نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ڈرون فوراً ختم ہو، اچھا ڈرون آ جائے، اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں نا 2 طریقے ہیں. یا تو ڈرونز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں دو ہمارے یہاں ایکسٹریم نقطہ نظر ہے، اور ایک درمیان میں ہمارا جو پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر ہے وہ ایک درمیان میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ڈرون حملے یہاں پر بند ہونے چاہیے، اس کے اوپر یونینیمس ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ ڈرون ہونا چاہیے. لیکن اگر ڈرون حملے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی، پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے، پچھلے سالوں میں آپ دیکھ لیں کتنے ڈرون حملے ہوئے ہیں، اس سال دیکھ لیں کتنے ہوئے ہیں، واضح اس میں کمی ہوئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشنز کے ذریعے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی
डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के जरिए वो रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। ब्रेक के बाद ये बात ज़ैद हामिद साहब से पूछूंगा कि स्पेसिफिक सवाल होगा, ड्रोन हम इसमें कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, हो जाए तो क्या आखिरी पॉइंट मेक कर ले ब्रेक। सिर्फ बात यह है कि ये नहीं हम चाहते कि हमें पाकिस्तान के अंदर ये भी कंसेंसस है कि मैं फुल फ्लैज अमेरिका के साथ वॉर में भी नहीं जाना चाहते, फड्डा भी नहीं डालना, हम दरमियान में रहना चाहते हैं। तो फिर दरमियानी बात क्या हो सकती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद ज़ैद हामिद साहब से पूछेंगे। हमारे साथ रहिए।